حضرت مولا کائنات کا زمانہ ہے تو آپ کی زرہ گم ہو گئی. تو آپ گزر رہے تھے کوفے کے بازار سے تو دیکھا کہ ایک یہودی وہ زرہ فروخت کر رہا ہے. تو آپ نے آگے بیٹھ کے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے. اس نے کہا نہیں یہ زرہ میری ہے. آپ نے کہا یہ زرہ میری ہے, نہ میں نے کسی کو تحفے میں دی ہے اور نہ میں نے کسی کو فروخت کی ہے, تو تیرے پاس کیسے آئی؟ تو اس نے کہا یہ زرہ میری ہے. جب بات بڑھی تو کہا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں. قاضی شریح کے پاس پہنچے تو قاضی شریح نے کہا کہ مولا کائنات سے کہ آپ کے پاس دو گواہ ہیں کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس دو گواہ ہیں, ایک میرا غلام کمبر ہے اور ایک میرا بیٹا حسن ہے. تو یہ دو گواہ میرے پاس موجود ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ حسن آپ کا بیٹا ہے تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. مولا کائنات نے کہا آپ جانتے نہیں کہ میرے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا اس میں کوئی شک نہیں, ان کی عظمت میں کوئی کلام نہیں. چونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے تو شریعت بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کرتی. تو آپ نے کہا اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ زرہ میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کا دعویٰ عدالت کے اصولوں کے مطابق پورا نہیں ہو سکا. تو مولا کائنات نے زرہ اس یہودی کو دے دی. تو اس یہودی نے کہا مولا کائنات سے مخاطب ہو کے کہ یہ زرہ آپ کی ہے, فلان جگہ پہ گری تھی مجھے ملی ہے, میں نے صرف دین اسلام کا نظام عدل دیکھنا تھا. وقت کا بادشاہ ہے, اس کے خلاف مقدمہ جا رہا ہے تو اس کے چہرے پہ شکنے نہیں آئیں گے چونکہ عدل کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. تو جس دین کا نظام عدل اتنا مضبوط ہو تو میں اس دین کو قبول کیوں نہ کروں؟ آپ گواہ ہو جائے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. جب اس نے کلمہ پڑھا تو مولا کائنات نے کہا اب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, یہ زرہ بھی تیری ہے اور یہ گھوڑا بھی میری طرف سے تحفہ رکھ لیا کیونکہ تو کلمہ پڑھ کے میرے نبی کا غلام بن گیا. تو یہ مسلمانوں کا نظام عدل تھا. تو پھر اس وقت ہم پوری دنیا کے اوپر راج کر رہے تھے. جب ہمارا عدل کا نظام کمزور ہوا تو ذلت مقدر بنی. یہ صرف حکمرانی تک محدود نہیں, جتنا بھی آپ کا دائرہ اختیار ہے, آپ کسی فیکٹری کے ملازم ہیں, آپ کسی کارخانے کے جو ہے وہ مالک ہیں, لیکن کچھ لوگ آپ کے ماتحت ہیں, آپ گھر کے سربراہ ہیں, تو جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں آپ ان کے لیے حاکم ہیں, وہاں عدل کرنا آپ کی ذمہ داری. اور عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اتنا حق دیا جائے, اور جس کو حق بنتے اس کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے. تو آپ دیکھیں کہ جہاں تک میرا دائرہ اختیار ہے, ایک شخص کی دو بیویاں ہیں تو بیویوں کے درمیان عدل کریں, ایک شخص کے دو بچے ہیں تو بچوں کے درمیان عدل کریں. میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ منہ چومنے میں عدل کرو, اپنی اولاد کا منہ چومتے ہوئے اگر ایک بچے کا چومتے ہو پھر دوسرے کا بھی چومو, اس کے دل میں کوئی بات نہ آ جائے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل پہ اتنا زور دیا اور فرمایا جو دو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے آدھے جسم پہ فالج ہوا ہوگا, مفلوج ہو کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. تو عادل حکمران قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ایسے حکمران کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا.